Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہیں جو اپنی حکمت اور قدرت سے ہر شے کو شفائے کاملہ بخشنے والا اور ہر بگڑے کام سنبھالنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج اس لیکچر میں ہم جس مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ نہایت ہی کامن مسئلہ ہے ہر مرد اور عورت میں، جس کو درد شقیقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ پہلے ہم اس کے علاج کی طرف یا پھر اس کے وظیفے کی طرف چلیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ درد شقیقہ ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور ایسی حالت میں کون کون سی ایسی علامات ہیں یا کون کون سی ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی مرد یا عورت کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ درد شقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ عادِ سرد میں شدت سے درد ہونا کسی بھی عمر میں۔ اب اس کے لیے کوئی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، کسی بھی عمر میں اتنی شدید درد ہونا جو کہ عادِ سرد میں ہو، ایسی درد کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی درد ہوتی ہے جو ایک انسان کو بے چین کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ درد جو ہے یہ انسان کی قوت برداشت سے بھی باہر ہو جاتی ہے۔ کچھ اس کی بیسک دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ ایک تو کوئی بھی ایسا انسان جس کے اعصابی نظام میں کسی بھی قسم کی خرابی ہے، اعصابی نظام میں کوئی گڑبڑ ہے یا اعصابی نظام کے کسی بھی مسئلے کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس بیماری کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دماغ میں گیس کا ہو جانا، کسی بھی قسم کی بے چینی کا ہو جانا، یہ بھی درد شقیقہ کے لیے بہت اہم مسائل ہوتے ہیں، یا پھر کسی بھی پریشانی سے ہونا۔ اور خواتین کے لیے جن کو یہ درد شقیقہ کا مسئلہ بنتا ہے، ماہواری جو کہ ان کے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، ان ڈیز سے پہلے اس بیماری کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس بیماری کا دورانیہ جو ہے وہ چند گھنٹوں سے لے کے 6 دن تک رہ سکتا ہے۔ مطلب اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ شروع ہو اور جلدی ختم ہو جائے، اس کی ڈیوریشن میں فرق ہو سکتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں سے لے کے 6 دن تک اس بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کھانا نہ کھانا، کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو جانا، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جانا، ہارمونز کا بدل جانا، تو اس وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے۔ پیشانی اور آنکھوں کے پاس، مطلب یہ درد ہوتی کہاں پہ ہے؟ آنکھوں کے پاس اور پیشانی کے پاس، اس حصے سے یہ درد شروع ہوتی ہے، اور اس وجہ سے متلی ہو سکتی ہے، مطلب قے ہو سکتی ہے، بصارت کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو شارٹ فارم میں لیا جائے تو یہ بیماری بہت شدید ہے، ایسی درد ہوتی ہے جو کہ ایک انسان کی برداشت سے بھی باہر ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی کوئی بیماری ایجاد ہی نہیں کی، ایسی کوئی بیماری بنائی ہی نہیں جس کا شفا نہ ہو، جس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے شفا نہ رکھی ہو۔ ایسی کوئی بیماری اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پاک میں وہ شے اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو آج کچھ وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی رکھتے ہوئے اس بیماری کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی شخص جو کسی کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے، مطلب جس کو ہم دم کرنا بھی کہہ سکتے ہیں،
کوئی بھی انسان جب کسی بھی دوسرے انسان کو جس کے سر میں یہ درد ہے اس کو دم کرنے لگتا ہے تو دم کی نیت کے ساتھ ساتھ وہ پہلے باوضو ہو کر اپنے انگوٹھے کو اور درمیان والی انگلی کو، مطلب سر کی ایک سائیڈ پہ انگوٹھا رکھے اور سر کی دوسری پیشانی کی طرف کن پٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کن پٹی کے اوپر درمیان والی انگلی رکھے اور دونوں سائیڈوں سے اسے زور سے دبائے، اور زور سے دباتے ہوئے ساتھ ساتھ سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کرے، اور جیسے جیسے وہ سورۃ یوسف کی تلاوت پڑھنا شروع کر دے گا ویسے ویسے ہی آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پہ ملا دے، مطلب آہستہ آہستہ ان کی جو چوڑائی ہے انگوٹھے کی اور انگلی کو، ان کو آپس کی طرف ملانا شروع کر دے اور پیشانی کے درمیان میں آ کے ملا دے، اور اس وقت آ کے ملانا ہے جب سورت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور یہ عمل جو ہے یہ 3 مرتبہ کرنا ہے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل جو ہے وہ سورۃ یوسف کی برکت سے درد سے راحت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ اول آخر جو ہے وہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھ کے انشاءاللہ مریض کی اس درد سے نجات ہو جائے گی۔ آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ اور دوسری ایک اور آیت کریمہ ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ عز و جل جو ہے وہ درد سے نجات فرمائیں گے، اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے جی؟ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ قل، تو ان تینوں عملوں میں سے آپ جو مرضی کر سکتے، چاہے تو سورۃ یوسف والا کر لیں، چاہے تو آپ اول آخر درود شریف پڑھ کے آیت کریمہ والا پڑھ لیں، یا پھر باوضو ہو کر صرف ہی آیت کریمہ پڑھ لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔